آپ نے ابھی 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 اور 31 کے پس منظر میں کہ جو چیزیں حرام ہیں ان میں کہیں شراب کا ذکر نہیں ہے، تو آپ یہ وضاحت فرما دیں۔ اور اسی سے ریلیونٹ 2 احباب نے پوچھا ہے کہ اگر شراب صرف اتنی مقدار میں پی جائے کہ جس سے نشہ نہ ہو تو کیا جائز ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جتنی مرتبہ میں نے یہ 5 چیزوں کا ذکر کیا، ہر موقع پر یہ جملہ بولا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ۔ پھر یہ بتایا کہ وہ صورت میں اوپر بیان ہو چکا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بیان کیا کہ میں نے صرف طیبات رزق حلال کیے ہیں، یعنی تمام خبائث، تمام غیر پاکیزہ چیزیں حرام ہیں۔ اور شراب کے بارے میں یہ فرمایا ہے دوسری جگہ وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ رجسم من عمل الشیطان، یہ گندا شیطانی کام ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے تو بار بار یہ کہا کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ہمارے دین کا ضابطہ یہ ہے کہ صرف پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، باقی کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کیا حرام ہے؟ پھر صرف وہ 5 چیزیں حرام ہیں جو میں نے بیان کر دی۔ تو کھانے پینے کی چیزوں کو میں نے الگ سے بیان کر دیا تھا۔ باقی حصہ ذرا یاد دلا دیجئے کیا فرمایا آپ نے؟ جی کہ اگر اتنی شراب پی جائے کہ اس سے نشہ نہ ہو تو اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہوگا؟ ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو چیزیں انسان کی لت بن جاتی ہیں، عادت بن جاتی ہیں، جن پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے معاملے میں یہ قانون کوئی بے عقل آدمی بنائے گا کہ اتنی سی پی لو، اتنی سی سگریٹ پی لو، اتنی سی بدکاری کر لو، اتنی سی شراب پی لو۔ نہیں، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بالکل پابندی لگا دی جائے، ورنہ وہ گھر میں آئے گی، معلوم نہیں کب آپ کا بندھن توڑے گی، پتہ نہیں کب اتنی سے اتنی ہو جائے گی۔ ایک بہت بڑے آدمی نے مجھ سے ایک مرتبہ بڑی بحث کی، کئی برس پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا دیکھیے میں تو ساری زندگی میں نے پی ہے اور میں بالکل بڑا وقت مقرر کر کے ایک مقدار میں پیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ گھر میں آ گئی، اس کے بعد 2 بیٹے ہوئے، یہ بڑی مشہور شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ دونوں بیٹے اس حالت میں تھے کہ انہوں نے مجھے ایک مرتبہ ٹیلی فون کیا کہ یہ کل نالی میں پڑا ہوا ملا ہے، تو آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں اس کے ذہن کو بدلنے کے لیے۔ تو اس لیے اس کی اتنی سے اتنی نہیں کی جا سکتی۔ جب کوئی چیز نقصان دہ ہے، ثابت ہو گیا نقصان دہ اخلاق کے لیے، اس لیے کہ شراب عقل کو معطل کرتی ہے، تو پھر اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ نشے کی کوئی چیز قریب نہ آنے دی جائے۔ یہ جن نشہ آور چیزوں کے بارے میں اس وقت آپ کی حکومتوں نے موت کی سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں، ان کی اتنی سی مقدار جانے دیتے ہیں۔ تو پریونٹیو لا ہمیشہ اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ اس کو بالکل آخر میں روک دیا جائے تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے سوسائٹی کے اندر سے، اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشے میں مبتلا کر دے اس کی تھوڑی سے تھوڑی مقدار بھی حرام۔ اس کے بغیر کسی ایسی چیز کو نہیں روکا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بدکاری پر پابندی ہے یہ اصل میں تو شادی شدہ ہونے کے بعد ہے، یعنی جب آپ شادی کرتے ہیں تو وفاداری کا تقاضا ہے، گھر کا تقاضا ہے، لیکن اگر کنواری عمر میں اس کی اجازت دے دی جائے تو یہ ویسی لت ہے، پھر اس کا راستہ کھل جائے گا۔ تو یہ بھی پریونٹیو لا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کنواروں کے لیے بھی روک دیا، شادی شدہ والوں کے لیے روک دیا۔ جس چیز کی عادت پڑ سکتی ہو آدمی کو، اس کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہی عقل کا تقاضا ہے، یہی علم کا تقاضا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ اتنی رہے گی، گھر میں آ گئی تو کچھ خبر نہیں کب اتنی ہو جائے گی۔